سوچئے ذرا، اگر ہم صبح کی تلاوت بھی نہیں کرتے، کتنے لوگوں نے رمضان کے بعد اب سے دوبارہ قرآن پورا بھی کر لیا ہو؟ وقت ہی نہیں ہوتا، کون پڑھے، یہ تو بس ٹھیک ہے کیسٹ لگی ہوئی تھی ہم سن لیتے ہیں۔ ہم نے خود کیا کیا، ہمارے منہ سے کیا نکلا، سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اگر ہر روز کے 5 منٹ صرف آپ تلاوت کرتے تو جب جا کے مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 150 منٹس، صرف 2 گھنٹے اور کچھ منٹ۔ تو اسی طرح ذکر میں کتنا وقت گزرتا ہے، کسی کی خدمت میں، اچھے کاموں میں۔ تو ہم سب اپنا اپنا خود کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ ایک ایوریج انسان کی لائف جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں کتنی گزرتی اور نافرمانی کے کاموں میں کتنی گزرتی۔ بس اگر آپ بیکار میں بیٹھے ٹی وی کے آگے، کچھ نہیں، بس دیکھے جا رہے ہیں، تو کبھی ایک چینل بدلتے کبھی دوسرا، بس دل بہلا رہے، کبھی سوچے کہ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، کیا کمایا؟ عمر کا یہ حصہ بھی تو کاؤنٹ ہو رہا ہے نا۔ تو حقیقی عمر ہماری وہ ہے جو ہم نے اچھے کاموں میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، نیکی کے کاموں میں گزاری، کسی خیر اور فائدہ مند کام میں گزاری، اور باقی وقت جو ہے وہ مائنس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ امام حازمی کی عمر صرف 37 سال تھی جب وہ فوت ہو گئے تھے، 37 میں فوت ہو گئے، ڈائیڈ۔ اور زبردست کتاب لکھی الاعتبار کے نام سے۔ چھوٹی عمر میں بھی کئی لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام کر لی۔ اسی طرح عبدالحی لکھنوی کا نام شاید آپ نے سنا، ان کی عمر بھی 37 سال تھی جب وہ فوت ہوئے۔ انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی، ان کی کتابیں آج کے اسکالرز ایڈٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ عبد الفتاح ابو غدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ان کی کتابیں ایڈٹ کی۔ تو اس لمبی سے مراد ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 100 ایئرز جئیں۔ اگر 40 سال آپ کی بیماری میں بیڈ پہ لیٹ کے گزرے تو وہ عمر تو نہیں نا، وہ کیا عمر ہے؟ اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنے پروڈکٹیو۔ بعض لوگ چھوٹی عمر میں ہی بہت سے اچھے کام کرنا شروع کر دیتے جو ان کے لیے آگے جا کے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے؟ 18 سال، 18۔ سارا علم حاصل کر چکی تھی اور باقی زندگی اسی کو آگے سکھایا۔ اور پھر تقریباً 50 سال بعد آپ کی زندہ رہی، شاید 68 تھی یا کتنی۔ اس کے برعکس ان کی بہن حضرت اسماء جو تھی، ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی جب وہ فوت ہوئی۔ تو اصل چیز کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ ہر ایک کو روز کے 24 گھنٹے ملتے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ 24 کس کس کام میں گزارتے۔ کبھی اپنا حساب خود کر کے دیکھ لیجئے کہ کہاں وقت گزرتا ہے، کس کام میں لگتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، بار بار یہ بات آئی پیچھے بھی اب بھی کہ اللہ سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے دل کے وسوسے تک نہیں چھپے ہوئے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ لہٰذا ہم جو بھی زندگی گزاریں، جو بھی کام کریں، یہ سوچ کے کریں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کئی چیزیں ایسی تھیں لوگوں سے چھپا جاتے، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔